رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ ایک مردانہ چیخ نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ رات کے اس پہر چیخ کی آواز سن کر میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا جیسے کوئی چور آ گیا ہو۔ ہمارے گھر میں ویسے بھی ادھر ادھر سے لوگوں کے آنے کا خدشہ لگا رہتا تھا، اگرچہ اس بات کو کوئی اور نہیں مانتا تھا، مگر کم از کم میرا خیال یہی تھا، کیونکہ چھت والا دروازہ کھلا رہتا تھا، اس کی کنڈی خراب تھی، جبکہ ہمارے گھر کے ساتھ بے شمار اور چھتیں بھی جڑی ہوئی تھیں۔ اسی وجہ سے مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، مگر ڈرنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں جیسے ہی واپس بستر پر لیٹی، مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا خیال صحیح تھا، کمرے میں آصف موجود نہیں تھا۔ مجھے ان کو نہ پا کر بہت پریشانی ہوئی۔ خدا نخواستہ گھر میں کوئی آیا ہو اور اس نے آصف کو ہی۔ میں اس سے آگے سوچ نہیں سکی، جلدی سے اٹھ کر کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے راہداری کی روشنی جلائی، دیکھا تو صحن کے بیچ میں میرا شوہر زمین پر الٹے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے شور مچا کر سب گھر والوں کو جمع کر لیا۔ سب لوگ نیند سے جاگے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ تب میں نے سارا ماجرا اپنی ساس کو بتایا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بیٹے کی حالت صحیح نہیں تھی، شاید وہ کسی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہم انہیں اٹھا کر واپس کمرے میں لائے، ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش میں آ گئے، لیکن وہ گمسم سے تھے، کبھی چھت کو گھورتے تو کبھی ادھر ادھر دیکھتے، ہمیں کوئی بات نہیں بتا رہے تھے۔ پورا ایک دن ان کی حالت ایسی ہی رہی۔ اگلے دن مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے اپنے دیور سمیر سے کہا کہ جا کر اپنے بڑے بھائی کے لیے ڈاکٹر کو لے آؤ، کیونکہ وہ ہسپتال جانے پر بھی راضی نہ تھے۔ میرے شوہر آصف کا دوست ڈاکٹر تھا، ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو اکثر وہی آتا تھا۔ دوا گولی کے حساب سے ہم اسی پر یقین کرتے تھے۔ آج بھی ڈاکٹر احمد آئے تو انہوں نے میرے شوہر کو چیک اپ کرنے کے بعد صرف اتنا کہا کہ انہیں کوئی گہری پریشانی ہے، آپ ان کو اکیلے کمرے میں رہنے دیں، کیونکہ ان کو نیند میں چلنے کی بھی عادت ہے۔ اگر آپ باہر آتی جاتی ہیں تب ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے پیچھے آ جائیں، یا پھر آپ اپنے کسی کام سے دروازہ کھولیں تو یہ چلتے ہوئے باہر نکل جائیں۔ اس لیے اچھی بات یہی ہوگی کہ آپ ان کو ایک کمرے میں اکیلا رہنے دیں، ان کو کچھ دن آرام کی سخت ضرورت ہے، ان کے کمرے میں کوئی نہ جائے۔ ڈاکٹر احمد کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ یا خدا، میرے شوہر کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے کھانے کے ساتھ تعین وقت کی بھی دعا دی تھی، جو میں پابندی سے انہیں کھلا رہی تھی۔ اب وہ آفس بھی جانے لگے تھے، ان میں کافی بہتری آ گئی تھی، مگر نیند میں بولنے اور چلنے کی عادت نہ گئی۔ ان کی بولنے کی عادت کی وجہ سے میں ساری رات بے آرام رہتی۔ انہی دنوں میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپنی مشقیں بھی بیچ رکھی تھیں۔ میں ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی، پھر گھر کے کام بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ مجھے دونوں طرف ہی برابر توجہ دینی تھی۔ خیر، میں نے صبر کر لیا، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی اور اپنی پڑھائی میں بھی مصروف رہتی، مگر نیند میں بڑبڑانے کی عادت کی وجہ سے میں آصف کے کمرے میں بہت پریشان ہوتی۔ رات پر مجھے نیند نہ تھی، کیونکہ مجھے گہری خاموشی میں سونے کی عادت تھی۔ میری نیند اتنی کچی تھی کہ اگر پتہ بھی ہل جائے تو میری آنکھ کھل جاتی۔ اسی وجہ سے جب میرے امتحانات قریب آئے تو میں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ اگرچہ ساس سسر نے اس بات پر اعتراض بھی کیا، مگر چونکہ آصف کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی، اس لیے انہوں نے مجھے زیادہ کچھ نہ کہا۔ ویسے بھی ڈاکٹر احمد نے بھی یہی بات کہی تھی۔ اب میں دوسرے کمرے میں ہوتی، مجھے رات گئے تک پڑھائی کرنا ہوتی۔ کبھی کبھار صبح کے 3-4 بجے واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی، ورنہ مجھے صبح وہیں ہو جاتی۔ نماز کے بعد میں پیپر دینے چلی جاتی۔ ایک دن اچانک ہی موسم کا تیور بدلا اور تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے جون جولائی میں بھی اکثر ٹھنڈ لگنے لگتی ہے۔ پھر ہمارا گھر بھی پہاڑی علاقے میں واقع تھا، مجھے بھی ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر کمبل وغیرہ ڈھونڈا، مگر کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا، سو میں نے دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں کمبل ڈھونڈنے گئی تھی، تبھی اچانک میری نظر آصف کے بستر پر پڑی تو دیکھا کہ وہ خالی تھا۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خدا نخواستہ رات کے اس پہر وہ کہاں گئے ہوں گے۔ ابھی میں ان کے کمرے میں کھڑی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں آصف ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئے، مگر وہ مکمل ہوش و حواس میں لگ رہے تھے، بلکہ خود سے کچھ بڑبڑا بھی رہے تھے اور اپنے ہاتھوں کے دونوں تلووں کو آپس میں ملا کر گرمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ باہر کافی سردی محسوس کر کے اندر آئے ہوں۔ انہیں دیکھ کر میں چوک گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا حال پوچھا تو وہ مجھے دیکھ کر بھڑک اٹھے۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ کیوں آصف، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتی کیا؟
میں نے پوچھا۔ آ سکتی ہو، مگر اس وقت کیوں آئی؟ تم تو دوسرے کمرے میں سوتی ہو۔ ہاں تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میرا کمرہ ہے، کبھی بھی آ سکتی ہوں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس وقت تو میں اپنے کمرے میں واپس چلی گئی، مگر دن بھر یہی سوچتی رہی کہ میرے شوہر کو اس پہر ان کے کمرے میں آنے کی وجہ سے خوشی ہونی چاہیے تھی، نہ کہ وہ مجھے ہی جتا رہے تھے کہ اس وقت مجھے وہاں نہ جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ وہ کوئی غیر محرم تو نہیں تھے، میرے اپنے شوہر تھے، میرا لباس تھے، پھر ایسی بات انہوں نے کیوں کی؟ تب میں نے سوچا کہ اب مجھے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ بالآخر میرے شوہر کو اکیلے رہنے میں ایسا کیا سکون ملتا ہے جو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی تو ایسی بات تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اب ضد باندھ لی۔ میں نے کہا، میں آپ ہی کے کمرے میں رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بولے، تم ڈر جاؤ گی، میں رات کو عجیب باتیں کرتا ہوں، بہتر ہے کہ تم اماں کے کمرے میں سو جایا کرو۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی، حالانکہ شوہر کو اپنی بیوی سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ خیر، میں نے بھی سوچ لیا کہ اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ اب میں نے ضد ٹھان لی کہ مجھے دوسرے کمرے میں ڈر لگتا ہے، میں اسی کمرے میں رہوں گی۔ تب آصف کہنے لگے، میں تمہیں اس کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، مجھے سوتے میں ہاتھ پاؤں ہلانے کی عادت ہے، تمہیں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ خیر، میں نے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا۔ میں نے انہی کے کمرے میں نیچے زمین پر بستر بچھا دیا اور اپنی کتابیں وغیرہ بھی یہیں لے آئی۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ یہ کیا ہے؟ تم اپنی کتابیں یہاں کیوں لائی ہو؟ دیکھو کمرہ کتنا گندا لگ رہا ہے۔ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا۔ تو آصف، آپ مجھے گھر سے نکال دیں، میں یہاں تو آپ کے کمرے میں رہوں گی، یہاں اس گھر میں رہوں گی ہی نہیں، مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں۔ اس بات پر میری اور آصف کی تکرار ہوگی۔ ظاہر ہے کوئی بھی بیوی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر الگ کمرے میں رہے۔ میں نے بھی اس بات پر خوب ہنگامہ کیا۔ ساس سسر تک بات پہنچی تو انہوں نے ہماری بات سنی اور پھر یہی فیصلہ ہوا کہ میں آصف کے کمرے میں رہوں گی، چاہے آصف کو نیند میں چلنے یا بولنے کی بیماری ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے صبر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر میرے شوہر کو اس بات پر بالکل خوشی نہیں تھی۔ یہ بات مجھے بھی اداس کر رہی تھی، مگر میں بولی کچھ نہیں، کیونکہ میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اب میں اس کمرے میں آئی تو میرے شوہر کے تیور بدل گئے۔ پہلے تو وہ میری خوش آمد کرتے رہے کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے تمہارے پڑھنے سے الجھن ہوتی ہے۔ وہ مسئلہ بھی میں نے حل کیا تو آصف کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں بچا تھا جسے جواز بنا کر وہ مجھے کہتے کہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ اب میں یہیں سونے لگی، مگر میں نوٹ کر رہی تھی کہ آصف مجھے جلد از جلد سلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں نہ سوتی تو وہ بار بار یہی پوچھتے کہ کیا تمہیں نیند نہیں آئی؟ میں بھی ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ میرے کمرے سے جانے کے بعد وہ ضرور کچھ ایسا کرتے ہیں جو مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ اگلے دن میں نے جلدی سونے کا ناٹک کر لیا، مگر آصف نے کوئی بات نہ کی، وہ خود بھی سو گئے۔ تب مجھے اپنی نیت پر شرمندگی ہوئی کہ میں خواہ مخواہ اپنے شوہر پر شک کر رہی تھی۔ البتہ رات کو انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا اور باتیں کرنا کم کر دی تھی۔ شاید کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان حربوں سے میں ان کے کمرے سے جانے والی نہیں تھی۔ ایک دن میں امتحان کی تیاری میں تھی، کافی ساری چیزیں اپنے ذہن میں دہراتے سو گئی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ شوہر کو لگا کہ شاید مارے تھکن کے سو گئی ہوں، تب یہ چپکے سے اٹھے، کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ یہ دیکھ کر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ وہ بہت احتیاط سے دبے قدموں چل رہے تھے۔ اب میں بھی آصف کے پیچھے جانے لگی۔ کافی دور جا کر میں نے دیکھا کہ آصف گھر کے پیچھے واقع ایک کھیت میں جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ جس محتاط انداز سے چل رہے تھے، ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ ان کو کوئی پریشانی ہے یا وہ کوئی ذہنی مریض ہیں، بلکہ ان کا انداز کافی نپا تلا تھا۔ میں ان کے پیچھے جاتی رہی۔ تھوڑی دیر اندھیرے میں چلنے کے بعد میں ٹھہر گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کل دوبارہ آصف کے پیچھے آؤں گی۔ اس وقت میں انہی قدموں سے واپس پلٹی اور اپنے بستر میں آ کر دھپک گئی۔ کافی دیر آصف کا انتظار کیا، مگر وہ نہیں آئے۔ صبح کی نہ جانے کون سی گھڑی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے ان کو جاگتے میں دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر چونک کے بولے، میں نماز پڑھنے گیا تھا، اپنی صفائی خود ہی دے رہے تھے۔ میں نے تو نہیں پوچھا، میں نے بے نیازی سے کہا۔ ہاں، میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، کہیں تمہیں مجھ پر شک ہی نہ ہو جائے۔ آصف کی بات مجھے عجیب سی لگی۔ خیر، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلا دن آیا۔ میں نے قریبی بازار میں جا کر ایک ہائی پاور والی لائٹ خریدی۔ اس لائٹ کی روشنی دور دور تک جاتی تھی، آر یا پار۔ میں نے دل میں سوچا، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو بھلے وہ مجھ پر غصہ کریں، میں یہ راز جان کر رہوں گی۔ میں نے دل میں سوچا،
اگلے دن جیسے ہی میرا شوہر گھر سے باہر نکلا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اس دن چاندنی بھی اچھی خاصی تھی، مجھے اپنا شوہر صاف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے دبے قدموں جا رہی تھی۔ کھیت کے آخری سرے پر ایک درخت کے نیچے وہ کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ ایک اور سایہ بھی لہرایا، جسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ وہاں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے یکدم اپنے پلو سے ٹارچ نکال لی اور روشنی کر کے ان کے چہرے پر ڈالی۔ آصف مجھے یوں دیکھ کر گھبرا کے، جبکہ ان کے ساتھ کھڑی لڑکی نے بھی مجھے چونک کر دیکھا۔ چونکہ روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی، وہ یہ نہیں جان سکے کہ میں کون ہوں اور انہیں کیوں دیکھنے آئی ہوں۔ وہ بہت گھبرا گئے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہوں کہ بری طرح گھبرا گئے تھے۔ اس لڑکی کو تو میں نہیں جانتی تھی، میں نے آج اسے پہلی بار دیکھا تھا، مگر میرے شوہر کے ساتھ جس انداز میں وہ کھڑی تھی اس کا تعلق کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے آصف؟ کون ہے یہ عورت؟ میں نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ خدا کے لیے یہ کیا کر رہی ہو؟ ٹارچ نیچے کرو، تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ کیا بدنامی کراؤ گی پورے گاؤں میں؟ آصف کی بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ ہاں تو تمہارے کام بھی تو ایسے ہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی رات کے 2 بجے گھر سے بھاگ کر یہاں اس عورت سے ملنے کی؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ میں نے غصے سے پوچھا تو آصف بلی بن گئے، کہنے لگے یہ میری بہن ہے، تم گھر چلو، میں تمہیں ساری وضاحت دے دوں گا کہ میں اس سے کیوں ملنے آیا تھا۔ آصف کی بات پر مجھے یقین تو نہیں تھا، مگر رات کے اس پہر اپنے شوہر سے لڑنا بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی بھی اپنے راستے واپس چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کو لے کر اپنے گھر آئی، ہم دونوں کی لڑائی پہلے سے تیار تھی۔ وہ بولے تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا اس لیے تم میرے پیچھے پیچھے آئی ہو۔ میں تمہاری ان سب حرکتوں کو سمجھتا ہوں، مگر یقین کرو مجھے تم سے اس بات پر نفرت ہو رہی ہے۔ آصف کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آصف، میں کون سا تمہاری محبت میں پاگل ہو رہی ہوں؟ اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہے تو میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ منہ بولی بہن سے کوئی رات کے اس پہر اکیلا نہیں ملتا، اور جو کہانی تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری بہن نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور پھر تمہارے ماں باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کم از کم شادی سے پہلے تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ کو یہ بات ضرور بتاتے، کیونکہ ایسی باتیں رشتہ کرتے وقت چھپائی نہیں جاتی۔ اور تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری اس بات کا یقین کر لوں گی؟ میں صبح ہوتے ہی ماں جی سے پوچھوں گی، تم یقیناً جھوٹ بول رہے ہو۔ جب میں نے ہر طرف سے گہرا تنگ کیا تب انہوں نے منہ کھولا اور سب کچھ مجھے بتانے لگے۔ بات سنو مہرین، سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میرا اس کے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ نہیں ہے، ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ آصف کی یہ بات سن کر میرا تو دل دہل گیا۔ اگر آپ کا نکاح ہو گیا ہے تو آپ کے گھر والوں کو کیوں نہیں پتہ؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر پوچھا۔ پتہ ہے، میرے گھر والوں کو سب پتہ ہے، بس یہ بھی جان بوجھ کر خاموش بنے ہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے حیرانی ہوئی۔ مطلب یہ کہ آج سے 2 سال پہلے اسے ونی میں میرے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا، لیکن وہ یہاں ایک نوکرانی کی حیثیت سے آئی تھی۔ میرے گھر والوں کو یہی بات بری لگتی تھی کہ میں اسے اپنی بیوی کا درجہ دیتا ہوں اور اسے ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس یہی سوچ کر میرے گھر والوں نے میری اور نگین کی جدائی کروا دی، حالانکہ میں اسے پسند کرتا تھا۔ میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور یہ کافی تھا۔ مگر تم تو جانتی ہو ہمارے رسم و رواج کیا ہیں، ان لوگوں نے مجھ سے چھین کر تمہیں مجھ سے بیاہ دیا۔ تم شریف خاندان کی ہو، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے کوئی اور پسند ہے؟ آصف کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا رہا سہا دل بھی ٹوٹ گیا۔ میں جان گئی تھی کہ اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا صرف اور صرف ذلت کا باعث بنے گا۔ میں نے اپنے امی ابو سے بات کی، انہوں نے بھی مجھے صبر کرنے کی تلقین کی، کہا کہ وہ اس عورت سے کبھی نہیں ملے گا۔ ہمیں اس بات کی ہلکی سی خبر تو تھی، مگر ہم اس لیے نہیں بولے کہ کیونکہ یہ ایک اچھا خاصا امیر گھرانہ ہے، یہاں پر تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ اب میں اپنے ماں باپ کو کیا سمجھاتی کہ میں دولت اور روپیوں کی نہیں بلکہ انسانوں، رشتوں، ہمدردیوں اور خوشیوں کی محتاج ہوں۔ مجھے ان سب سے کیا غرض؟ جب ہی دل ہی خالی ہو تو انسان دولت اور روپے کا کیا کرے؟ مگر ابا اور اماں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میرا شوہر آج بھی اپنی پرانی بیوی سے چھپ چھپ کر ملتا ہے، میں چپ رہنے پر مجبور ہوں، حالانکہ میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، مگر ماں باپ نے رسم و رواج کی بھینت چڑھا کر مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اب آپ بتائیں، میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہ آپ سب میں سے کوئی بھی ایسے شخص کے ساتھ رہنا قبول کرتا ہے؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز
آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔